نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ میری بھائیوں اور میری بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ اپنے ہی ماں کے ساتھ نکاح کرنا اور پہلی رات جب ہم بستر کے لیے دونوں اکٹھے ہونے جا رہے تھے تو اس وقت اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا یا اللہ نے کوئی معجزہ دکھایا، اس وقت کیا ہوا۔ اور یہ واقعہ ہے ایک مسلمان ماں کی اور اس کی بیٹی کی۔ ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیجئے گا تاکہ آپ سب کو سمجھ آ جائے اور واقعہ بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، آپ سب کے سامنے کیوں رکھا، وہ بھی آپ ضرور سن لیجئے گا۔ میری بھائیوں، ایک بڈھی عورت تھی، دنیا میں اس کا کوئی بھی نہیں تھا، نہ اس کا بیٹا تھا، نہ بیٹی، نہ ماں باپ، کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی ان کا کوئی سہارا تھا۔ تو اس نے سوچا کہ اب میرا وقت قریب ہے، بڈھی ہو چکی ہوں، کیوں نہ ایک جوان کے ساتھ میرا نکاح کیا جائے۔ نکاح کا مطلب اور غرض یہ ہوگا کہ میرا خاندان پیدا ہو جائے گا، مجھے سہارا مل جائے گا۔ اور اس ہی طرح ایک لڑکا تھا، اس کو کوئی نہیں مل رہا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ کر لے، کیونکہ وہ بھی دنیا میں تنہا ایک ہی تھا، نہ اس کا ماں نہ باپ کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اس نے بھی سوچا کہ کوئی ایسا عورت مجھے مل جائے کہ ان کا سہارا میں بن جاؤں۔ تو لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں پر بوڑھی عورت ہیں، ان کے لیے نکاح کے لیے ایک آدمی کی تلاش ہے، لڑکی کی تلاش ہے، تو ان لوگوں نے بڈھی سے کہا کہ فلان گاؤں میں ایک لڑکا ہے، جس طرح آپ تنہا اکیلی ہیں اسی طرح وہ بھی اکیلا ہی ہے۔ تو لوگوں نے دونوں کو ملایا، ملانے کے بعد نکاح کیا اور بڑے خوش تھے۔ لیکن بڈھی کے ساتھ بہت زیادہ مال تھا، بہت لوگ راضی تھے تاکہ اس کے ساتھ نکاح کیا جائے، لیکن جس کو بھی دیکھا تو نکاح کا غرض نہیں تھا بلکہ مال کے اوپر ان کا نظر تھا کہ بڈھی سے جتنی بھی اس کی مال ہے یہ ہم ہڑپ کر لیں۔ اور جی لڑکا جو تھا اس کے پاس بھی بے تحاشا دولت تھا، لیکن اس کو بھی ایک ایسی عورت کی تلاش تھی کہ وہ میرے مال کے اوپر نظر نہیں بلکہ میرے ذاتی زندگی میں دلچسپی لے لے اور میرے سے پیار کر لے، محبت کر لے، میرا گھر بس جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت میں نے پہلی آپ کو شروع میں ان اللہ علی کل شیء قدیر اس کی تلاوت کی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ جل شانہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگوں نے اللہ نے ملایا لیکن ذریعہ لوگ بنے۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد پہلی رات جب دونوں نے غسل کیا، غسل کے بعد دونوں مصلی پر آئیں اور دونوں نے دو رکعت نفل پڑھی اور دو رکعت نماز ادا کیا، اللہ جل شانہ کا شکر ادا کیا دونوں نے کہ ایک دوسرے کا ملنا یہ اللہ کا شکر ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب دونوں نوافل سے دعا سے فارغ ہوئے، اس کے بعد جب بسترے پہ آئے تو بسترے پر آنے کے بعد جب ہم بستری کا وقت آیا تو وہ بوڑھی عورت کے جو دودھ تھا پستانوں میں وہ خود بخود فوارے کی طرح شروع ہو گیا۔ جب یہ لڑکا اپنی بیوی کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت یہ عمل ہوتا جاتا تھا۔
اور جیسے پیچھے ہوتا تھا تو پھر وہ دودھ بند ہو جاتی تھی۔ تو دونوں بہت پریشان ہوئے، بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ جب عورت نے کہا کہ جب یہ میرے طرف قریب ہو رہا ہے تو میرے جسم سے دودھ ہی دودھ جو ہے شروع ہونے جا رہا ہے، اور پورا کا پورا اتنا جسم میں درد ہوتا ہے کہ بے ساختہ اس کے منہ سے جو ہے نا درد کی آوازیں نکلنا شروع ہوتی ہیں، اور یہ لڑکا جب پیچھے ہو جاتا ہے تو پھر اپنے حالت پہ یہ بڈھی عورت آ جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جیسے صبح ہوئی اور ایک عالم دین کے پاس دونوں گئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سارا واقعہ بیان ہونے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں کا جو رشتہ ہے وہ میاں بیوی کا نہیں ہے بلکہ ماں اور بیٹے کا ہے۔ دونوں حیران ہوئی، دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو بچے کو تو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، انہوں نے یہ سمجھا ہوا تھا کہ مجھے کسی اور کے بجائے اپنے ہی ماں باپ نے بڑا کیا ہوا ہے، لیکن چھوٹا جب میں تھا تو میرے ماں باپ دونوں گزر گئے۔ لیکن بڈھی عورت کو، ماں کو، اس کو ہر چیز کی علم تھی، ہر چیز سے باخبر تھی۔ تو اس نے کہا جب میرا شوہر فوت ہونے کے بعد یہ بچہ میرا پیدا ہوا، اور پیدا ہونے کے بعد اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتی تھی، اپنے پیٹ کے لیے نہیں پیدا کر سکتی تھی کچھ، تو میں نے ان کو کسی اور کے حوالے کیا۔ میں تو اس کا خیال نہیں رکھ سکتی، لیکن کسی اور کے حوالے ہونے کے بعد اللہ کے فضل اور کرم سے اس کا خیال رکھے گا۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جس طرح دونوں اکٹھے ہوئے اسی طرح اللہ نے دونوں کو ملایا، لیکن ملانے کے بعد صورت میاں اور بیوی کی تھی، لیکن وہ بظاہر تھی، باطنی ماں اور بیٹے کا رشتہ تھا۔ تو جب مکمل تحقیقات ہوئی تو اس کے بعد پتہ چلا کہ ہاں، اس عورت نے کہا کہ کہاں پر تم بڑے ہو، کون تمہارا ماں باپ تھے، ہر جگہ مجھے دکھاؤ۔ جب انہوں نے دکھایا اور اڑوس پڑوس میں گاؤں میں پوچھا تو اسی عورت نے کہا کہ ہاں بالکل میں نے ان لوگوں کے حوالے کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی قدرت دیکھو، اللہ کی شان دیکھو۔ واقعہ بیان کرنے کا مطلب اور مقصد یہی ہے کہ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی مت جانا، اور اگر یہ دونوں مل جاتے تو زنا ہوتا، کیونکہ ماں اور بیٹے کا رشتہ وہ علیحدہ ہیں، لیکن میاں بیوی وہ کبھی بھی مرتے دم تک نہیں بن سکتے تھے۔ تو اس واقعے سے آپ کو کیا فائدہ ملا، کیا سبق ملا، آپ سب نے کمنٹ بک میں لازمی مجھے بتانی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔